آداب، میں ہوں سید آصف جاہ اور ایک بار پھر ایمان نیوز کے ساتھ آپ سب کے ہمراہ موجود۔ بات ایمان کی، بات انسان کی۔ مرزا محمد رفیع سودا کی زندگی کا سفر دلی کی گلیوں سے اودھ کی محفلوں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن ہمیشہ استاد میر تقی میر کے سائے تلے دبا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ آوارگی سے خوش ہوں اتنا کہ بعد مرگ ہر ذرہ میری خاک کا ہوگا ہوا پرست۔ سودا کا یہ شعر دل میں اتر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی آزادی کی چاہت۔ تو کون تھا یہ شاعر جس کے قلم نے مغلیہ حکومت کے زخموں کو اپنے لفظوں میں بیان کیا اور مسلمانوں کو حقیقت کا آئینہ بھی دکھایا؟ آئیے اردو ادب کے اس روشن ستارے کی انکہی داستان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وہ داستان جو صرف شاعری نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سوشیو کلچرل پولیٹیکل تنگ نظری کی گواہی بھی ہے۔ سودا کی پیدائش اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے۔ 1706، 1713 یا 1714، الگ الگ روایتیں، الگ الگ تاریخ، لیکن حتمی طور پر، یقینی طور پر دلی میں پیدا ہوئے اور محمد شاہ رنگیلے کے دور میں پیدا ہوئے۔ شیعہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور باپ دادا مغلیہ فوج میں سپاہی، اور سپاہیوں میں شیر صفت سپاہی ہوا کرتے تھے۔ مگر سودا نے اپنے لیے تلوار کے بجائے قلم کے شیروں کا انتخاب کیا۔ سودا کے والد پہلے فوج میں رہے اور پھر تجارت کی راہ پکڑی انہوں نے، فوج کی نوکری چھوڑ کے، اور اسی سبب سے، یعنی کاروبار میں ہونے کی وجہ سے، سودا نے اپنا تخلص چنا، سودا، اور مرزا محمد رفیع سودا ہو گئے۔ پھر جلدی ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن اتنی دولت چھوڑ کے گئے کہ سودا اگر چاہتے تو پوری زندگی چین سے کاٹ سکتے تھے۔ مگر یہ بے پرواہ نوجوان کہاں ماننے والا، پھر خود فوج میں بھرتی ہو گئے۔ کچھ دنوں خاندان کا رنگ چڑھا رہا اور پھر قلم کو تلوار بنا لیا۔ اس وقت کے مشہور استاد سلیمان قلی خان وداد اور پھر شاہ حاتم جیسے استادوں سے کی شاگردی کی سودا نے، اور فارسی میں اشعار کہنے شروع کیے۔ لیکن خانِ آرزو کے قول پر اردو کی راہ پکڑ لی۔ کیا معلوم تھا کہ اردو ہی ان کی تقدیر لکھے گی؟ پھر مغل بادشاہ شاہ عالم دوئم کے دور میں بادشاہ نے انہیں اپنا استاد قرار دیا۔ شاہی دربار میں شاعر کا قد، لیکن یہ شہرت کا عالم تھا یا مصیبت کا اشارہ؟ کچھ وقت بعد نادر شاہ نے دلی پر حملہ کر دیا۔ دلی لٹی۔ ابدالی کی تباہی نے مسلمانوں کی روح کو چیر دیا۔ مغل سلطنت پہ زوال آیا اور اس کے ساتھ درباریوں کی سرپرستی بھی اٹھ گئی۔ سودا کا دل رویا اور انہوں نے کہا، جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو، ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا۔ یہ صرف شکوہ نہیں، مسلمانوں کی پولیٹیکل حقیقت بھی تھی۔ اس وقت ہندوستان میں مغلوں کا راج ختم ہو رہا تھا اور مسلمانوں پر نئی طاقتوں کا سایہ گہرا ہو رہا تھا۔ سودا نے دیکھا کہ کیسے شیعہ سنی جھگڑے، مراٹھوں کی بغاوت، انگریزوں کی چال بازی نے ان کی قوم کو بانٹ دیا۔ ان کی شاعری میں وہ ایجی تلخی ہے جو کہتی ہے، ہماری مروت مر رہی ہے، حیا ختم ہو رہی ہے۔ میر کے مقابلے میں سودا کو کبھی غزل کا بادشاہ نہیں کہا گیا، لیکن قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، مخمس، ربائی، قطع یا ہجو، ان سب میں اپنے سخن کے اعلیٰ نقوش سودا نے چھوڑے۔ خاص کر قصیدے کے بادشاہ ہیں سودا۔
اردو قصیدے کی روایت 16ویں صدی سے چلی آ رہی تھی، دکن تک پھیلی ہوئی تھی، مگر سودا نے اسے چمکایا۔ ان کے قصیدے بادشاہوں کی تعریف تو کرتے تھے، لیکن بیچ بیچ میں زمانے کی تلخیاں بھی دکھاتے تھے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ شیخ نے اس بت کو جس کوچے میں دیکھا شام کو، لے چراغ اب ڈھونڈے ہے وہاں تا سحر اسلام کو۔ شیخ نے اس بت کو جس کوچے میں دیکھا شام کو، لے چراغ اب ڈھونڈے ہے وہاں تا سحر اسلام کو۔ یعنی کل اس مولانا نے، اس شیخ نے جس کوچے میں اس لڑکی کو، اس دوشیزہ کو دیکھا تھا، آج وہاں چراغ لے کر کے رات بھر اسلام کو وہ ڈھونڈ رہا ہے، یعنی اس گلی میں وہ جا رہا ہے۔ یہ شعر مسلمانوں کی کلچرل تنگی کو بیان کرتا ہے۔ اسلام ڈھونڈنا پڑ رہا ہے اپنی ہی گلیوں میں۔ سودا شیعہ تھے تو مرثیوں میں امام حسین کی شہادت کا ایسا بیان کیا انہوں نے کہ زار و قطار آنسو بہہ نکلے۔ سوشو پولیٹیکل نظریے سے دیکھیں تو ان کی شاعری مسلمانوں کی حجت ہے، جو ہندو بت پرست، مسلمان خدا پرست، لیکن دونوں آشنا پرست۔ ہندو ہے بت پرست، مسلمان خدا پرست، پوجوں میں اس کسی کو جو ہو آشنا پسند۔ یہ لائنیں آج بھی ریلیونٹ ہیں، جب مسلمانوں کو اپنی پہچان بچانے کی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ سودا نے تاریخ دانوں کی طرح دلی کے اس دور کے حالات بیان کیے۔ 18ویں صدی کی دلی لٹی پٹی، خون سے لال، نادر کا قتل عام، ابدالی کی لاشوں کی ٹھیل، مسلمانوں کی دولت لوٹی گئی، گھر جلا دیے گئے، اور سودا نے لکھا، نہیں ہے گھر کوئی ایسا جہاں اس کو نہ دیکھا ہو، کہ کنہیا سے نہیں کچھ کم میرا صنم وہ ہر جائی۔ کنہیا سے نہیں کچھ کم میرا وہ صنم ہر جائی۔ یہ عشقیہ شعر لگے، لیکن پردے کے پیچھے اس شعر میں زمانے کا درد چھپا ہوا۔ پھر سودا کی میر سے تکرار کی باتیں بھی مشہور ہیں۔ ادبی عداوت ہوا کرتی تھی ان دونوں کے درمیان۔ میر کی غزلیں دل کو چھوتی اور سودا کی قلم چوٹ کرتی، لیکن سودا میر کے سائے میں دبے رہے۔ کیوں؟ شاید قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ ذوق غالب کی طرح اونچا اڑ نہ سکے، پھر بھی ان کی شاعری کی خوبصورتی برقرار ہے۔ ساقی گئی بہار رہی دل میں یہ ہوس، تو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس۔ یہ مزاج دیکھیے، بے پرواہ باغی۔ دلی کی تباہی سے تنگ آ کر سودا نے اودھ کا رخ کیا۔ اودھ یعنی لکھنؤ، نوابوں کا شہر، اور نوابی شان سے لبریز۔ وہ شجاع الدولہ کے دور میں وہاں پہنچے اور شجاع الدولہ کے استاد مقرر ہوئے، اور نواب شجاع الدولہ نے ان کا سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ پھر آگے چل کر نواب آصف الدولہ نے سودا کو ملک الشعراء یعنی شاعروں کے ملک یعنی فرشتہ، اینجل آف دی پوئٹس، ملک الشعراء کا ان کو خطاب ملا، ٹائٹل ملا، اور 6,000 روپے سالانہ کی پینشن آصف الدولہ نے ان کو مقرر کی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ بہت بڑی، جو اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اتنا مال کہ باعزت زندگی گزر سکتی تھی۔ لیکن سودا کی روح بے چین ہی رہی۔ مسلمانوں کی پولیٹیکل کمزوری کو دیکھا۔ اودھ میں نواب مسلمان، لیکن مراٹھے اور انگریز سر چل رہے تھے۔ ان کی شاعری میں وہ انتباہ، وہ مشورے ہیں جو آج مسلمانوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں گئی ہے مروت کی آنکھ پھوٹ، معدوم ہے جہان سے چشمے حیا پرست۔ پھر 1781 میں سودا کو بیماریوں نے گھیر لیا۔ 15 دن بستر پر رہے، بیماری سے جوجھتے رہے،
اور اسی عالم میں سودا نے اپنا آخری شعر کہا: آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے، شور و غل ہر مکان سے اٹھتا ہے. اور پھر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. تدفین لکھنؤ میں ہوئی، قبر لکھنؤ میں ہے، مگر سودا کی روح آزاد تھی، آزاد ہے. محمد رفیع سودا شاعر بھی تھے، مسلمانوں کے درد کی آواز بھی. مغلیہ دور کے زوال میں انہوں نے کلچرل ڈاؤن فال، پولیٹیکل بے دخلی اور سوشل تفریق کو الفاظ دیے. حقوق کی جنگ لڑ رہے لوگوں کو سودا کی قلم سبق دیتی ہے: ہوا پرست بنو، آوارگی اپناؤ. ان کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شاعری تلوار ہے جو زخم دیتی ہے اور مرہم بھی. تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو. ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.